السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ آج حسب حال میں شامل ہے ادب پارے، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور چودھری صاحب کا خصوصی انٹرویو۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا ہر قدرتی آفت واقعتاً قدرتی ہی ہے؟ اچھا پہلے یار جنید وہ میرے کل والے سوال کا جواب دو. تم نے مجھے کہا تھا کہ کل آتے ہی سب سے پہلے تمہیں جواب دوں. تو میں نے اسی لیے یہ ٹاپک چنا نا آج. آپ کا کیا سوال ہے عزیز صاحب؟ اللہ لو کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، کل گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو میں ادبا گوشت لینے کے لیے گیا. ماشاءاللہ. تو ادھر ایک بندہ کھڑا تھا اس طرح کا اینڈ کو، اس کی مونچھیں تھیں نیچے کو، سائنسدان نہیں جیسے ہوتے، انہوں نے ماسکیٹوز ایجاد کیے تھے. کیا ہے؟ ماسکیٹوز. لو جناب وہ ادھر کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ سیلاب اور طوفان آتے، یہ اب امریکی جو ہیں یہ بھی لا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں. کیا یہ سیلاب. یہ کیسے پاسبل ہے سر؟ یہ جو بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہے فی الوقت، نہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ٹھوس شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ زلزلہ یا سیلاب جو ہے وہ کوئی اس کے پیچھے کوئی سائنسدانوں کی کوئی حرکت شامل تھی. لیکن یہ بات بہت عرصے سے کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اندر 1993 سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کی بیس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سائنسدان اور خاص طور پہ امریکن سائنٹسٹ، کچھ عرصہ پہلے اس میں رشین سائنٹسٹ بھی شامل تھے، یہ امریکن سائنٹسٹ جو ہیں یہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا بھر کے جو مختلف موسم ہیں ان میں یہ مداخلت کر سکتے ہیں، اور کئی جو قدرتی تبدیلیاں ہیں اس میں بھی یہ انٹرفیرنس پیدا کر سکتے ہیں مختلف قسم کی. یہ 1993 میں یہ ہارپ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. امریکی ریاست ہے الاسکا جہاں پہ ان کا بیس کیمپ ہے، وہاں پر تقریباً 30 ایکڑ پہ محیط ان کا یہ پورا اسٹیشن ہے. اور یار امریکہ چودھری آدمی ہے، وہ بے شک 60 ایکڑ پہ بنا لے. یار 60 ایکڑ یا 100 ایکڑ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے اس کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے یہ ویدر ماڈیفیکیشن ٹیکنالوجی پہ عمل کر رہے ہیں، اور آلموسٹ انہوں نے یہ ویدر ماڈیفیکیشن ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے اس ہارپ پروجیکٹ کے ذریعے. یہ ہارپ پروجیکٹ جو ہے نا یہ دراصل HAARP، ہارپ کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل پروگرام، اور یہ 1993 میں شروع کیا گیا تھا. 70s میں بھی اس پہ کام ہوا تھا. اس وقت رشین سائنٹسٹ اور امریکن مل کے اس پہ کام کر رہے تھے، ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، دونوں نے اس پہ کام کیا تھا. اچھا اس کے ذریعے کیا یہ جا رہا ہے کہ الاسکا میں جو اس کا بیس کیمپ ہے، اسٹیشن ہے، وہاں پہ اینٹیناز کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور وہاں پر بنیادی طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ELF لہریں جو ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز جو ہیں وہ ان اینٹیناز کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں. اور اتنے اینٹیناز کیوں لگائے ہوئے ہیں ادھر؟ اجتماعی ٹی وی دیکھتے ہیں یار کبھی تو سیریس ہو جائے کرو پلیز یار. اینٹینا ٹی وی کا ہی ہوتا ہے، اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے؟ اچھا پھر تم نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے سمجھاؤ، اب تم سمجھ نہیں رہے. تم کبھی عقل کی بات بھی سن لیا کرو نا. سوری. ہاں یہ ELF ویوز جو ہیں یہ خلا میں بھیجی جاتی ہیں. خلا کی جو سب سے آؤٹر سفیئر ہے اس کو آئنوسفیئر کہا جاتا ہے، جہاں پہ آئونائزڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں. وہاں سے یہ ٹکراتی ہیں ایک خاص اینگل پہ جا کے، اور پھر یہ واپس زمین کی طرف آتی ہیں تو ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں وہ ویوز. پھر ان کو ایک خاص انداز میں کہیں پر بھی اس کو فوکس کر کے وہ ویوز بھیجی جاتی ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لو کہ جو قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کی جا سکتی ہے، اور یہ چھیڑ خانی کی شکلیں اتنی خوفناک ہیں کہ انسان جس طرح اس کی تفصیل پڑھتا چلا جاتا ہے خوفزدہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. یہ تبدیلیاں سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہواؤں کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے، مختلف علاقوں میں ہوا کا دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، بارشیں زیادہ کی جا سکتی ہیں، اور اتنی زیادہ کی جا سکتی ہیں کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیں. کسی بھی ملک میں درجہ حرارت بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جنگلوں میں آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. اور تو اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ زیر زمین جو جس جگہ پہ زلزلے کے خدشات یا امکانات موجود ہوں اس زلزلے کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. یعنی کہ فیتے کو آگ لگائی جا سکتی ہے. Yes, you can say that. Yes, okay. It is possible.
یار کبھی یار تو تو آسان لفظوں میں سمجھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں. یار اس سے زیادہ آسان لفظوں میں تمہیں نہیں بتا سکتا. یہ آسان ترین لفظوں میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے. یہ بہت ہائیلی ٹیکنیکلائزڈ مسئلہ ہے. یہ دیکھو بیٹا یار یہ پوری سائنس ہے. پائی سائنس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مجھے پتلی کر کے سمجھاؤ. اس کا جو بانی تھا، فاؤنڈر تھا ہارپ پروجیکٹ کا، ڈاکٹر بربرٹ ایسٹ لینڈ، اس نے یہ کہا تھا جب یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم اوزون لیئر کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم کسی ملک کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں کتنے منرلز، زیر زمین ذخائر جو قدرتی اور معدنی وسائل ہیں، ان تک کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. بلکہ ایک اور بات یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا اس کے بارے میں کہ کسی انسان کی جو دماغی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے.